أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على فاطمة وأبيها وما عليها وبنيها وسر المستضعفيها بعدد ما أحاط به علمك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا خطبہ حمام جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، بس تھوڑے سے اس کے کچھ جو آخر میں جو حمام کے ساتھ ہوا، جو جس نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے سوال کیا، اس کے بارے میں آتے ہیں اور پھر اپنے اس خطبے کو یہاں پر تمام کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے کیا تھا کہ اس نے سوال کیا تھا، وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے امام علی علیہ السلام سے سوال کیا۔ جب دیکھا کہ حمام کی روح پرواز کر کے، تو اس نے کیا سوال کیا؟ فقال له قائل فما بالک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، کیوں یہ جو نصیحت ہے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے؟ اور پھر امام فرماتے ہیں فقال، پھر امام نے اس کو جواب دیا فقال ویحک ان لکل اجل وقت لا یعدوہ وسبب لا یتجاوزہ، یعنی ویل ہو تمہارے اوپر، جیسے کہتے ہیں وائے ہو تمہارے اوپر کہ ہر موت کے لیے ایک فکس وقت ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتا ہے، اور وہ اپنے وقت سے پہلے تجاوز نہیں کرتی ہے، آگے نہیں بڑھتی ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس کو ایک اور لفظ کہے اور امام فرماتے ہیں کہ فَمَهْلًا لَا تَعْدْ لِمِثْلِهَا فَإِنَّهَا نَفَسَ الشَّيْطَانَ عَلَى لِسَانِكَ، امام فرماتے ہیں آرام ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور یہ جو لفظ تمہاری زبان پہ جاری ہوئے ہیں یہ شیطان نے تمہاری زبان پہ جاری کی ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ واقعاً اگر ایک چیز بچے ہم سے سوال کریں، جوان ہم سے سوال کریں کہ کیوں یہ چیز جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے اوپر اثر نہیں ہوئی اور حمام کے اوپر اثر ہو گئی، تو اس کو بہت زیادہ جواب اس کو آرام سے میں دے سکتی ہوں، ہم دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بات آتی ہے کہ مولا کائنات امیر المومنین جگ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مولا کائنات امیر المومنین اور حمام کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حمام بھلے کتنے بھی عابد ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار، جو بھی کچھ ہے، لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کی جگہ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہاں پر کمپیئر کرنا یہ بالکل غلط ہے حمام کو اور مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ حمام جو تھا وہ بہت 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 سینسٹیو اور بہت حساس شخص تھا، اور جس کی وجہ سے حمام کو فوراً یہ ہوا، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو روح ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اگر اللہ جو ہے وہ انبیاء اور اوصیاء اور اولیاء کو اتنا مضبوط روح اور اتنی مضبوط جسم اور ان کے اتنا مضبوط نہ بناتا، تو وہ کبھی بھی جو بھی کتنے ظلم ہو رہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا، کیا کچھ ان کی نظروں کے سامنے نہیں ہو رہا، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہ کر پاتے۔ اور جتنے وہ محبت کرنے والے حساس ہیں، وہ کبھی بھی اگر اللہ کی طاقت نہ ہوتی، خداوند اعلیٰ نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا کہتا ہے نا کہ الم نشرح لک صدرک، میں نے تمہیں شرح صدر نہیں دی ہے؟ تو یہ جو شرح صدر ہے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی اندر سے نرم ہے، بہت نرم ہے ان کے لیے۔ وہی جو گزرتی ہے ان کے مومنین پر، جو کربلا کا واقعہ ہے، جو بھی کچھ واقعہ ہے، وہ ایسا واقعہ ہے کہ عام انسان کبھی برداشت نہ کر سکے، لیکن ان لوگوں کو اللہ نے شرح صدر دی، ان کو اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ وہ سب چیزوں کو برداشت کر لیتے۔ اس لیے تو وہ امامت اور نبوت کے مقام پر آتے ہیں، کیونکہ ان کا جگر بہت بڑا ہوتا ہے۔ ابھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بہت مضبوط بنایا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بتاتے ہیں نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کی تجلی دیکھی تھی، نور الہی کو دیکھا تھا پہاڑ کے اوپر، تو وہ لوگ مر گئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن حضرت موسیٰ جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، لیکن وہ لوگ مر گئے تھے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مومنین ہوتے ہیں، جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ مومنین کے ساتھ ہم ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی روح بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ان کا شرح صدر ہوتی ہے، کیونکہ ان کو ہر وہ چیز، وہی ائمہ معصومین کو ہر چیز دکھائی جاتی۔ قرآن کہتا ہے کہ سیر اللہ عملک، اور جو بھی عمل کرتے ہو تم کرو، سورہ توبہ میں ہے تمہارا رسول اور تمہارے اللہ، تمہارا رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں، اور مومنین کون ہے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو اتنا ہی مضبوط بنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سنگ دل نہیں ہے، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ مضبوط جگر رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری صفات اس نے اچانک سنی تھی حمام نے، لیکن امام علی علیہ السلام تو خود بیان کرنے والے، اور امام علی علیہ السلام تو خود ان صفات
کے اوپر ملکہ رکھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وائز ہے وہ کیوں اثر نہیں کرتی ہے، تو یہاں پر آتے ہیں جو سنگ دل، جو سخت دل اور پتھر دل انسان ہوتے ہیں ان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں جو گناہ گار ہوتے ہیں، ابھی دیکھیے امام کو کمپیئر نہیں کر سکتے عام لوگوں کے ساتھ، اس کو ہٹا کر، تو یہ جو باقی وہاں پر لوگ موجود تھے ان کے اوپر کیوں اثر نہیں ہوا اور صرف حمام کے اوپر ہوا، تو یہاں پر یہ بات آتی ہے کیونکہ بے شک حمام کے پاس جو ہے وہ ایک اس کی صفتیں بہت بزرگ تھی، وہ بہت اعلیٰ تھا۔ یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ جو سخت دل ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ موعظے، یہ وصیت اثر نہیں کرتی ہیں۔ یہاں جو اگر اثر کرتی بھی ہیں واعظ کسی کے اوپر تو گناہ گاروں کو ہوشیار کرتی ہیں، گناہ گاروں کو، یعنی اگر کوئی گناہ گار ہے اور وہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے وصیتوں کو، نصیحتوں کو سنتا ہے تو وہ ہوش میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی مومن اور متقی اور پرہیزگار ہے تو اس کو جگانے کے لیے ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس سے بھی زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے تو پھر اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ یہاں جو حمام نے جو بھی کچھ سنا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اچانک سے اس کی روح پرواز کی، اس کے یہ بھی مقصد تھا کہ حمام نے اتنی حسرت کھائی، اتنی حسرت کھائی، اتنی حسرت کھائی کہ اس کے اندر اتنا تأسف اندر پیدا ہوا کہ یہ ساری کوالٹیز کیسے میں اندر لاؤں، یعنی اتنی حسرت کھائی، اتنا بے قرار بے چین بے قرار ہوا کہ اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ ایک اور چیز بھی ملتی ہے کہ شاید یہ بھی احتمال ہو کہ اس کی جو روح ہے وہ اتنے شوق کے الہی سے، عشق کے الہی سے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہو، اور جس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اپنے حق، جو پروردگار جو حق ہے اس سے ملنے کے شوق میں اس کی روح بھی پرواز کر گئی ہو۔ اچھا یہاں پر ایک ربیع بن خثیم جو ہے ایک شخص تھا، وہ بھی اس جگہ پر موجود تھا، اور جب اس نے دیکھا کہ حمام کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی تو اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام سے کہا کہ اے کاش مولا، اے کاش یہ چیز جو ہے وہ میرے اوپر بھی اثر کرتی، کیوں میرے اوپر اثر نہیں کرتی؟ تو امام جو ہے وہ اس کو جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں امام؟ کہتے ہیں کہ ہر موت کے لیے ایک وقت فکس ہوتا ہے اور وہ اس سے آگے پیچھے کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن موت کے لیے ایک ریزن، ایک سبب کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو خداوند عالم جو ہے وہ، یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم جو ہے وہ پھر وہ ریزن اور وہ سبب جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ تو یہاں پر جب حمام، کیونکہ وہ بہت ہی متقی اعلیٰ ظرف رکھنے والا تھا تو اس کا موت جو ہے وہ فکس تھا وہاں پر، لیکن خداوند عالم نے اس کے لیے یہ لفظ اور یہ چیز چوز کی کہ جیسے ہی وہ اس چیزوں کو سنا تو وہ شوق کے الہی سے، ملاقات الہی سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ مولا نے حمام کی بات کو قبول کیا، پہلے تو امام نہیں کر رہے تھے اور بعد میں اس کی بات کو قبول کیا، تاکہ پھر امام کو پتہ تھا کہ یہ اس طرح سے ہوگا۔ پھر یہ جو حمام کے اندر جو روحانیت ہے کاش یہ سب کے اندر آ جائے۔ یہاں پر ایک اور چیز جو ہے وہ، جیسے امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو کہا تھا کہ خاموش ہو جاؤ اور یہ جو لفظ تمہارے اوپر شیطان نے جاری کیے ہیں، تو یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم سوال نہیں کر سکتے ہیں یا اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، اعتراض اور سب چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم کوئی سوال کرتے ہیں اور اس کا ہدف، اس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تحقیق کرنا ہو، سرچ کرنا، اپنے ایمان کو بڑھانا ہو تو وہ ہمارے لیے جائز ہوتا ہے، لیکن ایک جو اگر ہم کسی کے بیچ میں بولیں اور کچھ ایسا سوال یا ایسی بات کریں جس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف امام اور ائمہ معصومین اور انبیاء کی باتوں میں نقص نکالنا ہو اور ان کو باطل کرنا ہو اور یقین کو ختم کرنا ہو، تو پھر یہ شیطان کی باتیں ہوتی ہیں جو زبان پر جاری کرتے۔ تو ہم لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جو میں تحقیق میں جو سوال کر رہی ہوں، کیا میں انبیاء کی بات کو، ان کی قول کو جھٹلانے کے لیے کر رہی ہوں، یا پھر میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میری تحقیق ہو جائے، یا میری تحقیق ہو جائے اور میرا ایمان جو ہے وہ آگے بڑھے، یا میں ایمان کو باطل کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں۔ تو پھر یہاں پر اگر میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرا ایمان بڑھے اور میں تحقیق کرنے کے لیے، تو یہ جائز ہے، لیکن امام کی باتوں کو جھٹلانے کے لیے کیا جا رہا ہے، باطل قرار کر ان کے نقص پیدا کرنا ہے، ان کی باتوں میں یہ لوگوں کو دکھانا، دیکھو ان کی باتوں میں نقص ہے، یہ یقین کو ختم کرنا ہے، تو پھر یہاں پر یہ بات شیطانی بات ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم آتے ہیں ایک اور چیز میں کہ ہم نے دیکھا کہ خطبہ حمام جو ہے یا خطبہ متقین اتنا بڑی امام علیہ السلام اس میں بات بتاتے ہیں، اس میں مادی، معنوی
अगर हम देखते हैं तो फ़र्दी, इज्तिमाई, मादी, मानवी हर लिहाज से इमाम ने सैर व सलूक करके हमें बता दिया है कि इस खुतबे में हमें किस तरह से सैर व सलूक करना है। और इमाम जो है वो 110 सिफ़तें इसमें बयान करते हैं और 110 सिफ़तें जो है वो ख़ुद इमाम के अदद के साथ जो है वो मैच हो रही होती है। और अजीब सी यहाँ पर बात यहाँ यही आती है कि इमाम ने जो अपने खुतबे को शुरू किया है वो ज़बान से शुरू किया है, ज़बान से शुरू किया है और फिर उसको ख़त्म किया है वही लोगों को और लोगों को एहतराम और लोगों की बात और लोगों की चीज़ों पर उसको ख़त्म किया है। यहाँ पर हमने देखा कि इस खुतबे को बहुत ही आसान से बयान किया गया है। अलबत्ता कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि मुत्तकी जो होते हैं वो बहुत मुश्किल काम है, तक़वा जो है बहुत ही मुश्किल काम है, तक़वा जो है हमसे नहीं हो पाएगा। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हमें बताया कि नहीं भाई, तक़वा जो है वो बहुत ईज़ी है। यानी इमाम ने बहुत आसान से हर ज़हन के मुताबिक इसको खोल के बताया। अगर आपने भी सुना हो तो आपको बहुत ही ईज़ी लगेगा कि इमाम ने हमें बताया कि इंसान जो है वो मज़बूत हो जाए और फिर अपने आप को ये जो मौजें हैं, जिस मौज में जिस चीज़ में हम रहते हैं उसमें हमें अपने आप को बचाना चाहिए। नहीं, इमाम हमें बताते हैं कि जिस दुनिया में जिस दौर में हम रहते हैं ना वो ईज़ी नहीं है, आसान नहीं है। यहाँ हर तरह से मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम होती है, हर तरह से हमें पकड़ा जाता है। 24 घंटे हमें एक खौफ होता है अपने ईमान का, हर चीज़ का एक खौफ रहता ही रहता है। तो यहाँ पर इमाम हमें बताते हैं कि देखो तुम लोग उस दुनिया में उस जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा माइक्रोब हो या जहाँ पर बहुत ज़्यादा जरासीम है, लेकिन उस जगह पर बैठ के आप अपने आप को अपनी यानी बीमारियों से कैसे बचा सकते हो। जैसे हम लोगों ने किस तरह से ये कोविड के वक्त में हमने क्या किया, मास्क लगाए, सैनिटाइज़र यूज़ किए और फिर डिस्टेंस रखा और बहुत ज़्यादा ये सब कुछ हमने किए ना एहतियाती तदाबीर, ताकि हम जो है वो इस बीमारी से बच सके। तो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम भी हमें बताते हैं कि भाई तकवा का ना होना यानी दुनिया में खराबी होना किस तरह से है और आप लोग जो है वो किस तरह से अपने आप को इस ख़राबी से बचा सकते हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन ने कितने खूबसूरत तरीके से हमें बताया। और यहाँ पर शहीद मुतहरी की किताबें जिसमें 10 गुफ्तार फ़ारसी की किताबें 10 गुफ्तार इसको कहेंगे, 10 बातें जिसे हम कहते हैं इसको कहेंगे। उसमें शहीद मुतहर ने तकवे की 2 किस्में बताई। कहा एक है तकवा ज़ईफ़ और एक है कबीर। और तकवा ज़ईफ़ क्या होता है कि ख़ुद इंसान जो है वो अपने आप को गंदगी से, आलूदगी से और अपने आप को बचाता है, उसको कहते हैं तकवा ज़ईफ़। और तकवा कबीर जो होता है, मज़बूत जो तकवा होता है वो ये होता है कि अपनी रूह के अंदर एक ऐसी ताकत को पैदा करता है कि रूह जो है वो उसको महफूज रखती है रूहानी और इखलाकी इन तमाम बीमारियों से। तो यहाँ पर हमने देखा कि तकवा ज़ईफ़ और तकवा कवी जो होता है, तकवा वही ज़ईफ़ अभी हमने कहा कि वही होता है कि जो अपने आप को बचाते हो, और कवी जो होता है वो रूह को ताकत देने को, मलका पैदा करना रूह के ऊपर ऐसा कि वही जैसे हम कहते हैं नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, ये सारे नफूस के ऊपर कंट्रोल पैदा करने को कहते हैं। तो जब तकवा ज़ईफ़ होता है वो ये कौन सा होता है कि इंसान जो होते हैं, लोग जो होते हैं वही पहाड़ों के अंदर मदद मांगना होता है या कहीं भाग जाना, उस जगह को छोड़ जाना, ये क्या होता है, ये तकवा है। लेकिन ये तकवा की वो किस्म नहीं है जो हाई किस्म होती है। तकवा कभी वो होता है जो वहाँ रह कर भी इंसान अपने आप को बचाता है, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर रह कर भी अपने आप को बचाया। तो हमने देखा कि कितना खूबसूरत ये तकवा जो हमें बताया गया है तकवा के बारे में खुतबे हम्माम में। इसके बाद हम आएंगे खुतबे की तरफ जो है 194, और ये है खुतबा मौला का, जिसमें मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन जो है वो मुनाफिकों की सिफ़तें और मुनाफिकों की क्वालिटीज़ बता रहे हैं कि मुनाफिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती है। और मैं समझती हूँ कि हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हम समझें कि मुनाफिकों की क्वालिटीज़ क्या होती है। तो इस खुतबे में 3 पार्ट्स हैं और एक पार्ट में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि किस तरह से उन्होंने दुश्मनों को फेस किया, किस तरह से उनके ऊपर जुल्म किया गया और किस तरह से ये सब कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया और कितनी उनको अज़ियतें और तकलीफ़ें दी गई मुनाफिकों की तरफ से। और फिर यहाँ पर आते हैं, इसका दूसरा पार्ट होता है कि मुनाफिकीन की जो सिफ़तें होती है, और तीसरा पार्ट कि मुनाफिक को लोग कैसे पहचान पाते। तो ये सारी इमाम ने बताया। और मैं समझती हूँ कि ज़रूरी है कि हमने जब खुतबा मुत्तकीन किया तो हमें खुतबा मुनाफिकीन भी करना ज़रूरी है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।